Allah, 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے لگتا ہے یہ آیات پڑھتے ہوئے نا کہ جیسے قرآن پاک صرف عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے نازل ہے۔ ایک فرانسیسی اسکالر سے انہوں نے جب قرآن کا ترجمہ پڑھا نا تو انہوں نے لگا کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ کسی عورت نے کتاب لکھی ہے، اس کی آتھر کوئی عورت ہے، کہ اتنی زیادہ عورتوں کے حقوق پہ بات ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک اختیار دیا ہے مرد کو، طلاق کا۔ نکاح کے اختیار دونوں کے پاس ہے، دونوں کی قبولیت ہوگی تو نکاح ہوگا، لیکن طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، اور وہ اختیار دینے کے بعد ایک فہرست ہی جاری کر دی عورتوں کے حقوق کی۔ کب سے ہم یہی پڑھ رہے ہیں، حیض کے احکامات ہیں، اس کی عدت، پھر عدت میں اس کا کیسے خیال رکھا جائے، پھر اگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو، اور اگر رخصتی ہو گئی ہے تو بھی اسے کچھ نہ کچھ دینا ہے، اور دوران عدت بھی اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ رکھنا ہے، اور ایسے ہی اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو بھی اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر جو یہ حقوق کی بات ہو رہی ہے نا، اس ساری باتوں کو کرتے ہوئے یہ سارے جو آپ سمجھے احکامات ہیں، آرڈرز اللہ رب العزت نے دیے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک حکم بارہا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اپنے دلوں سے نہ جانے دینا۔ سارے معاملات کرتے ہوئے اتقوا اللہ لعلکم تتقون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فی نسائکم، اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ انہن، بے شک وہ عورتیں تمہارے پاس کیا ہیں؟ امان، فرمایا وہ تمہارے پاس قیدی کی طرح ہیں، جب تک وہ تمہاری امان میں ہوتی ہیں، جب تک وہ تمہارے انڈر ہوتی ہیں، تمہارے نکاح میں، تمہارے گھر میں رہ رہی ہیں، تمہاری اجازت سے ہر کام کر رہی ہیں، تو گویا وہ تمہاری قید میں ہے، اور تم نے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ ہم نے سارے احکامات ہی تو پڑھ لیے، طلاق کے بھی اور عدت کے بھی اور پھر مطلقہ کے بھی۔ اب یہاں پر یہ تین آیتوں کو آج ہم لے کے چلیں گے، کیونکہ بات ایک ہی ہو رہی ہے۔ وہ پیچھے جو ساری باتیں، سارے احکامات ہم پڑھ چکے ہیں، مزید ان پر روشنی ڈالنے کے لیے، یا مزید ان کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں سب سے مختصر اور سب آپ سمجھیں کہ جو اس کا لب لباب ہے نا، وہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی اہمیت دلانے کے لیے اللہ نے یہ دونوں آیتیں نازل کی ہیں دوبارہ سے۔ اور اس طرح سے پھر سورۃ بقرہ میں جو طلاق کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں متعلقہ کے، اور یہ سارے مسائل سورۃ بقرہ کی حد تک ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آگے پھر آپ دیکھیے سورۃ نساء، پوری ایک سورۃ عورت کے نام پہ رکھ دی، نساء، عورت، اور وہی عورتیں جن کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم ان کو جاہلیت میں کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں سمجھا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت نازل کر دی عورتوں کے احکامات پہ۔ پھر طلاق کے نام پہ پوری ایک سورت ہمیں نظر آئے گی، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جتنی عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، دنیا میں کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے جو عورت کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ نازک آبگی نے کہا جس کی حفاظت کی ذمہ داری مرد کو لگائی، مرد کو گویا کسان کہہ دیا اور عورت کو کھیت کہہ دیا جو اس کی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان تینوں آیات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں آیات میں کیا فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیۃً لازواجہم، تو وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے، متاعً، کہ وہ فائدہ اٹھائیں، الی الحول، ایک سال تک، غیر اخراج، انہیں نکالا نہ جائے، فإن خرجنا، پھر اگر وہ نکل آئیں، وہ نکلنا چاہیں، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا فی انفسہن، فی ما، اس چیز میں، ما جو فعلنا وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھیں، پہلے بھی ہم نے بیوہ کی عدت کے بارے میں پڑھا، تو یہاں پر مزید بیوہ کی عدت ہی ڈسکس ہو رہی ہے، اور جیسے کہ آپ نے ترجمہ دیکھا، یہاں پر ہے کہ ایک مرد اگر وہ وفات پانے لگا ہے
تو وہ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ 1 سال تک اس گھر میں رہے گی اور اس گھر کے لوگ اس کا نان نفقہ اٹھائیں گے۔ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی عورت کو ایک درجہ جو ہے حقوق میں اوپر دیا ہے کہ مرد یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ عورت 1 سال میرے گھر میں گزارے گی، مطلب وہ بیمار ہے، اسے پتہ ہے میں نے نہیں بچنا، تو وہ یہ وصیت کر سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عدت گزرنے کے بعد یہ دوسری شادی نہیں کرے گی، یہ اس گھر سے جائے گی نہیں۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ عدت کا حکم آنے کے بعد ایسا کوئی حکم اب اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ مرد کی وراثت میں سے اس کو حصہ مل چکا ہے، اب اس کے نان نفقہ بھی کوئی نہیں اٹھائے گا، تو اب یہ ہے کہ وہ چاہے وہ جہاں چاہے وہ رہ سکتی ہے، وہ چاہے تو وہ سسرال میں رہے، وہ چاہے تو وہ اپنے میکے چلی جائے، وہ چاہے تو وہ دوسری شادی کر لے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ 1 سال تک سسرال والوں نے عورت کا نان نفقہ اٹھانا ہوتا تھا۔ اب ہمیں یہ بھی محسوس مطلب اب ہمیں یہ محسوس ہو سکتا ہے، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو عورت کے حقوق کم کر دیے ہیں۔ مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا جاہلیت میں کہ سال تک جو ہے وہ گھر والے نان نفقہ اٹھاتے تھے، اور اب صرف 4 مہینے اور 10 دن، تو یہ کم نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں اس کو ایک تو وراثت میں حصہ بھی مل گیا، دوسرا عدت پوری کرنے کے بعد وہ بااختیار ہے، وہ چاہے تو وہ رہ سکتی ہے، کوئی اس کو نکالے گا نہیں۔ اور لیکن رشتہ تو مرد کی وجہ سے تھا نا، جب مرد ہی نہیں رہا جب تو پھر رشتہ کیسا رہ گیا؟ ہاں علیحدہ گھر ہے، اپنے بال بچوں کو لے کے وہ رہ سکتی ہے، سسرالی گھر ہے، اس کے میاں کا گھر ہے، وہ رہ سکتی ہے، چاہے تو اپنے میکے چلی جائے اور چاہے تو وہ دوسری شادی کر لے۔ فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، جو اچھائی بھی وہ اپنے ساتھ کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہیں، مرد کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کوئی ایسی وصیت کر کے جائے گا۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورت نے 1 سال تک ضرور سسرال میں رکنا ہوتا تھا، عربوں میں یہ تھا، عرب سوسائٹی میں یہ تھا، سال تک اس نے رہنا، 1 سال اس کی عدت ہوتی تھی۔ اور وہ عدت کیسے گزاری جاتی تھی؟ ظلم و ستم کا انتہا تھی عورت پر۔ آپ دیکھیں ایک عورت جب اس کا شوہر اس کے پاس نہیں ہے، وہ عورتیں بخوبی جانتی ہیں جن کے مرد باہر رہتے ہیں، پردیس میں رزق کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ سسرال میں رہ رہی ہیں، تو کیسی سسرال والوں کے معذرت کے ساتھ کہ عورت کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، کیا سلوک ہوتا ہے سسرال والوں کے ساتھ۔ مطلب اگر تو ہسبینڈ پاس ہے تو ساس کو بھی ڈر ہوتا ہے، نندوں کو بھی ڈر ہوتا ہے، گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ رات کو آ جائے گا تو ہماری کوئی شکایت ہی نہ لگ جائے، یا اگر وہ دن میں چکر لگاتا رہتا ہے وہ دیکھتا ہے میری بیوی کیا کر رہی ہے، گھر والوں کا کیا سلوک ہے۔ لیکن جب وہ گھر میں ہی نہیں ہے، جب اس نے رات کو آنا ہی نہیں ہے، جب اس نے سال ہر سال نہیں آنا، تو بیوی جو ہے وہ ایک پردیسی کی بیوی گھر والوں کی، سسرال والوں کی نوکرانی بن کے رہ جاتی ہے۔ اور اگر وہ دنیا میں ہی نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، عورت کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ انتہائی گندگی کی حالت میں رہے، گھر کا گند وغیرہ اٹھائے، گندی جگہ پر اس کو رکھا جاتا تھا، اور پھر گھر کے مردوں میں سے جو بھی چاہتا تھا اس عورت کو استعمال کر سکتا تھا۔ سسر چاہے، کوئی دیور چاہے، کوئی جیٹھ چاہے، جو چاہتا تھا اس کو وہ استعمال کر سکتا تھا، وہ اپنے اختیار میں لے سکتا تھا عورت کی مرضی کے بغیر۔ اور یہاں تک ملتا ہے تفسیر کی کتابوں میں، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں، عرب میں جو ہوتا تھا کہ عورت اتنی گندی ہو چکی ہوتی تھی کہ اس کو ایک پرندے کے ساتھ اس کے جسم کو صاف کیا جاتا تھا اور وہ پرندہ اس کی بدبو سے مر جاتا تھا۔ مطلب اتنی بدبودار اور اتنا گندا لباس، اور مطلب بالکل انسانیت کے درجے سے اس کو گھری ہوئی حالت میں رہنا ہوتا تھا۔ تو اللہ نے اس چیز کو ختم کیا، فرمایا نہیں، صرف 4 مہینے 10 دن، اور اس میں بھی احترام کی حالت میں، عزت کی حالت میں، بناؤ سنگار نہیں کرنا، گھر میں رہنا ہے۔ 4 مہینے 10 دن ہوئی تو یہ عورت کے حقوق کا خیال رکھا گیا، کمی نہیں کی گئی عورت کے حقوق کے اندر۔ اب یہ حکم آ گیا ہے اسلام کے اندر۔ اب وہ سال والا جو ہے نا، ہاں وصیت اگر کوئی مرد کرنا چاہے کہ یہ عورت مطلب میری بیوی سال تک اسی گھر میں رہے گی، یا
تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ ضرور مطلب یہ شادی نہیں کر سکتی یا یہ کہیں جا نہیں سکتی۔ تو اللہ نے اس طرح سے بھی عورت کے حقوق کی حفاظت کی ہے، اس کو ایک سوسائٹی میں اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اور پھر ہی جیسے یہ پیچھے فرمایا کہ کوئی بھی فورس نہیں کرے گا، اگر وہ کہیں پہ شادی نہیں کرنا چاہتی کوئی اسے فورس نہیں کرے گا، اور اگر وہ کہیں پہ شادی کرنا چاہتی ہے تو کوئی اسے روکے گا نہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ آیت دوبارہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے عورتوں کے حقوق کی۔ آپ دیکھیے اسلام کے اندر عورت کو ایک ملکہ کی سی حیثیت حاصل ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مرد ہے نا، اس نے کما کے لانا ہے اور لا کر عورت کو دینا ہے، اور عورت جو ہے وہ گھر کے سارے فرائض نبھاتی ہے۔ ایک دائرہ کار مرد کے پاس ہے، ایک دائرہ کار عورت کے پاس ہے۔ اور اگر ہم ایک مسلمان عورت کو دیکھیں تو گویا وہ ایک ملکہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مغرب ہے نا، مغرب میں دو میاں بیوی کھانا کھانے گئے ہیں، اس نے اپنا بل پے کرنا ہے، اس نے اپنا بل پے کرنا ہے، تو اس طرح دونوں نے جو ہے وہ اپنے کام بھی کرنے ہیں اور اخراجات بھی اٹھانے ہیں۔ جبکہ مسلمان عورت ہے نا، مرد باہر آؤٹنگ پہ کھانا کھانے کے لیے لے کے گیا ہے، سارے گھر والوں کا بل کون پے کر رہا ہوتا ہے؟ مرد پے کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی ہیوی بیگ ہے نا، عورت کو نہیں اٹھانے دیا جائے گا، مرد خود اٹھائے گا۔ چھوٹا بچہ ہے نا گود میں اٹھانے والا، مرد اس کو خود اٹھا لے گا، عورت کو نہیں اٹھانے دے گا۔ تو گویا عورت ایک ملکہ کی حیثیت رکھتی ہے اگر اسلامی قوانین کو سمجھا جائے۔ ایک غزوے میں ایسا ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ رہے تھے، تو جو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی آپ کے ساتھ تھیں، تو صحابہ کرام تھوڑا تیز چلے نا، اپنی سواری کے جانوروں کو تھوڑا تیز چلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا سنبھل کے، ان سواریوں پر نازک آبگینے سوار ہیں۔ تو آپ وسلم نے اس طرح عورت کو نازک آبگینہ کہا، اس کے مقام کو بڑھاتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، پیاری بیٹی حضرت فاطمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، تو بحیثیت اور بیٹی یہ مقام دیا، اور بحیثیت بیوی یہ مقام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کا برملا اظہار کیا ہے، اپنے صحاب میں بیٹھ کے اظہار کیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھے عائشہ سے ہے، اور پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا اظہار اکثر کیا کرتے تھے۔ تو یہ بحیثیت بیوی بھی عورت کو اعلیٰ مقام دیا، بحیثیت بیٹی بھی اعلیٰ مقام دیا۔ اور ماں کا ایک صحابی آیا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، 3 درجے ماں کے بڑھا کے پھر چوتھی دفعہ کہا کہ تمہارا باپ۔ تو اس طرح اللہ کے رسول نے عورت کے مقام کو اتنا بڑھایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان آیات کو، بیوہ کی عدت کی آیات کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ میں یہ جو کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یعنی انسان بحیثیت انسان، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا معاملہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو بار بار تقوی کا حکم دیا ہے نا، تو وہ بظاہر ہمارا معاملہ دوسرے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اصل میں ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگلی آیت دیکھیے، اگلی آیت میں اللہ رب العزت وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور ایسے ہی متعلقہ کے لیے فائدہ دینا ہے اچھے طریقے سے، یہ متقین پر حق ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر متعلقہ کے حقوق کی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروائی ہے کہ جب تم کسی عورت کو فائدہ دیتے ہو تو چاہے وہ تمہارے نکاح میں ہی رہی ہو، رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دو، یہ متقین پر لازم ہے۔ یعنی تقوی، اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ عورت جو تمہارے نام پر جڑی رہی ہے، تم اسے اپنے گھر لے کر گئے ہو، تم نے اس کے ساتھ خلوت صحیحہ قائم کی ہے یا نہیں کی، لیکن حق مہر ضرور دینا ہے۔ اگر دے چکے ہو تو آدھا واپس لوگے، اگر نہیں دیا تو کوئی تحفے تحائف کی صورت میں اس کو دو گے، اور اگر کوئی بھی تحفے تحائف تم نے اسے دیے ہیں تو تم اسے واپس نہیں لوگے۔ یہ سارے احکامات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مزید یاد دہانی اور اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ریپیٹ کی ہے یہ آیت۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ ایسے اپنی آیات تمہارے لیے واضح بیان کرتا ہے، لعلکم شاید کہ تم تعقلون عقل رکھو، غور و فکر کرو، سمجھ بوجھ سے کام لو۔ انسانی عقل ایک ایسی مشین ہے کہ دنیا کی تمام مشینوں کو شکست دے دیتی ہے، یعنی سب سے طاقتور ہے۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان اس کو استعمال کرے، انسان غور و فکر کرے، سمجھ بوجھ سے کام لے، ہر معاملے کو جتنا زیادہ غور و فکر سے اور باریک بینی سے دیکھے گا، ہر پہلوؤں سے سوچے گا، اتنا ہی زیادہ کامیابی سے اس کو سر انجام دے سکے گا۔ کسی بھی اور ہیومن بینگ کے اندر عقل کا وہ معیار نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے۔